بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 55 نمبر سبق ہے، جس میں ہم طرفین اور تعدد طرفین کے اعتبار سے تشبیہ کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ أَيْضًا إِلَى مَلْفُوفٍ وَمَفْرُوقٍ، یعنی طرفین ہی کے اعتبار سے تشبیہ منقسم ہوتی ہے ملفوف کی طرف اور مفروق کی طرف. فالملفوف، بس ملفوف جو ہے یہ وہ تشبیہ ہے ان یؤتی بمشبہین او اکثر، کہ کلام میں دو مشبہ یا ان سے زائد لائے جائیں. ثم بالمشبہ بہا، پھر ان کا مشبہ بہا لایا جائے. یعنی تشبیہ ملفوف جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چند مشبہ ذکر کیے جائیں اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے چند مشبہ بھی بالترتیب ذکر کیے جائیں. نحو، جیسے مثال جو ہے تشبیہ ملفوف کی وہ اس شعر میں موجود ہے. کأن قلوب الطیر، گویا کہ پرندوں کے دل رطباً و یابساً، اس حال میں کہ تر و تازہ ہوں اور خشک ہوں، لدا وکرہا، عقاب کے گھونسلے کے قریب کس طرح لگتے ہیں. الغناب والحشف البالی، وہ غناب اور باسی یعنی ردی چوہارے کی طرح ہوں. اب یہاں پر جو شعر مذکور ہے اس میں ایک عقاب کا بکثرت پرندوں کے شکار کرنے کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ شعر جو ہے یہ امرؤ القیس کا ہے. عقاب چونکہ پرندوں کا روزانہ شکار کرتا ہے اور پھر پرندوں کا تمام گوشت کھا جاتا ہے، البتہ صرف دل نہیں کھاتا، جسے وہ اپنے گھونسلے کے نیچے باہر پھینک دیتا ہے. تو یہ گرے پڑے دل جو آج کے اور تازہ ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ گول اور سرخ ہونے کی وجہ سے عناب کی طرح لگتے ہوں گے. اور عناب جو ہے یہ ولایتی بیر کو کہتے ہیں جو نہایت سرخ ہوتا ہے. اور جو دل آج سے قبل کے ہیں تو باسی ہونے کی وجہ سے اس کی گولائی اور سرخی میں فرق اور کمی آ جانے کی وجہ سے ردی چوہارے کی طرح لگتے ہوں گے. تو بھائی امرؤ القیس نے اس کلام میں پرندوں کے تازہ دلوں کو عناب کے ساتھ اور باسی دلوں کو ردی چوہاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور وہ اس طور پر کیا ہے کہ پہلے دونوں مشبہ لائے ہیں، یعنی قلوب راطبہ،
اور قلوب یابسہ، تازہ دل اور خشک دل، ان کو ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ پھر ان دونوں کے لیے مشبہ بہی یعنی غناب اور حشف البالی، ان کو ساتھ میں ذکر کیا ہے بالترتیب۔ تو اس قسم کی تشبیہ کو جس میں ایک متکلم متعدد تشبیہات ذکر کرنا چاہتا ہے تو پہلے دو یا دو سے زیادہ مشبہ لاتا ہے، اور پھر ان کے موافق بالترتیب مشبہ بھی جو ہے وہ لا کر ساتھ میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی تشبیہ کو تشبیہ ملفوف کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ شَبَّهَ الرَّطْبَ الطَّرِيَّ مِنْ قُلُوبِ الطَّيْرِ بِالْغُنَّابِ، کیونکہ شاعر نے تشبیہ دی ہے مرطوب اور تازہ پرندوں کے جو دل ہیں، جو مرطوب اور تازہ ہیں، انہیں غناب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وَالْيَابِسِ الْعَتِيقِ مِنْهَا، اور پرندے کی جو دل ہیں ان میں سے جو خشک اور پرانے ہیں ان کی تشبیہ دی ہے بالتمر الردی، ردی کھجور کے ساتھ، باسی جوہروں کے ساتھ۔ تو یہ تو اول قسم ہوئی تشبیہ ملفوف جو ہے اس کی تعریف اور مثال۔ آئیے اب اس کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں شعر کی۔ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وقرها الغناب والحشف البالي۔ كأن حرف از حروف مشبہ بالفعل، قلوب الطير مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر ذوالحال ہے، جبکہ آگے جا کر رطبا ویابسا معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ حال اول ہے قلوب الطیر کے لیے۔ جبکہ لدا وقرہا، لدا یہ ظرف مضاف ہے، وقرہا پھر سے مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے فعل محذوف کا جو کہ وقع ہے۔ وقع فعل با فاعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ثانی ہے قلوب الطیر کے لیے، یعنی پرندوں کے دل اس حال میں کہ وہ تر و تازہ اور خشک ہوں، اور اس حال میں کہ وہ عقاب کے گھونسلے کے پاس پڑے ہوئے ہوں۔ پھر ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ اسم ہوا کأنہ کے لیے، جبکہ آگے الغناب والحشف البالی یہ کأنہ کے لیے خبر ہے۔ الغناب یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ الحشف البالی یہ موصوف صفت ہے تو یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ معطوف ہے، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ہوئی کأنہ کے لیے، اور پھر آخر میں کأنہ اپنی اسم و خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی یہاں تک یہ تشبیہی ملفوف جو ہے اس کی بحث ہوئی، جبکہ دوسری قسم جو ہے وہ ہے تشبیہی مفروق۔ والمفروق اور تشبیہی مفروق یہ ہے ان یؤتی بمشبہ و مشبہ بہ، کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو لایا جائے یعنی ایک تشبیہ کے لیے، ثم آخر اور پھر دوسری تشبیہ کے لیے مشبہ مشبہ بہ کو لایا جائے، و آخر اور پھر تیسری تشبیہ کے لیے مشبہ اور مشبہ بہ کو ساتھ لایا جائے، یعنی متکلم جو ہے وہ متعدد تشبیہات کو ذکر کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک تشبیہ کے دونوں اطراف جو ہیں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو ایک ساتھ میں ذکر کر دیتا ہے،
پھر دوسری تشبیہ کے دونوں اطراف کو ایک ساتھ میں ذکر کر دیتا ہے، اور اسی طرح آگے جا کر تیسری اور چوتھی تک آگے تک وہ جا سکتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے یہاں پر دی گئی ہے، النشر مسکن، النشر مسکن، یعنی ان عورتوں کی جو خوشبو ہے، النشر خوشبو، مسکن مشک کی طرح ہے۔ نشر کہتے ہیں عمدہ خوشبو کو، اور مسک جو ہے یہ مشک اور کستوری کو کہتے ہیں۔ والوجوہ دنانیر، اور ان کے چہرے جو ہیں یہ دینار کی طرح ہے، یعنی دینار کی مانند گول اور خوبصورت ہے۔ وَأَطْرَافُ الْأَكُفِّ عَنَمٌ، اور ان کے ہتھیلیوں کے جو سر ہیں یعنی انگلیاں، وہ غنم نامی درخت کی طرح ہے، یعنی غنم نامی درخت کی ٹہنیوں کی طرح نرم نازک اور سرخ ہے۔ غنم جو ہے یہ جمع ہے عنمتن کی، اور عنمتن ایک درخت ہے جس کی پھول سرخ اور ڈالیاں نرم نازک ہوتی ہیں۔ تو بھائی اس شعر میں جو ہے پہلے ایک مشبہ النشر لایا گیا ہے، پھر اس کا مشبہ بھی مثل کو ذکر کر کے تشبیہ کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا مشبہ الوجوہ لایا گیا ہے، اور پھر اس کے مشبہ بھی دنانیر کو ذکر کر کے دوسری تشبیہ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مشبہ اطراف الاکف لایا گیا ہے، اور پھر اس کا مشبہ بھی غنم ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ مشبہ اور مشبہ بھی تینوں جگہوں میں ایک ایک کر کے ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کو تشبیہی مفروق کہتے ہیں۔ ترکیب شعر کی واضح ہے، النشر مبتدا، مسکن خبر، جملہ خبریہ، واو عاطفہ، پھر الوجوہ مبتدا، دنانیر خبر، پھر اطراف الاکف مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور غنم اس کے لیے خبر ہے۔ تو بھائی جب متعدد مشبہ کو ذکر کیا جائے اور پھر بالترتیب ان میں سے ہر ایک کے لیے مشبہ بھی کو ذکر کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تشبیہی ملفوظ۔ اور جب مشبہ اور مشبہ بھی ہر ایک کو ساتھ میں ذکر کیا جائے، ہر ایک تشبیہ کے لیے علیحدہ علیحدہ، جب متعدد تشبیہات ہو تو ہر ایک تشبیہ میں مشبہ و مشبہ بھی کو ساتھ لایا جائے تو اسے کہتے ہیں تشبیہی مفروق۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن تَعَدَّدَ الْمُشَبَّهُ، اور اگر مشبہ جو ہے وہ متعدد ہو، دون المشبہ بھی، نہ کہ مشبہ بھی، سمیہ تشبیہ التسویۃ، تو اس کا نام تشبیہ تسویہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی تیسری قسم جو ہے تشبیہ کی وہ تشبیہ تسویہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشبہ بھی تو ایک ہو مگر اس کے مشبہ کئی ایک ہوں، یعنی کئی ایک اشیاء کو ایک ہی شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ جیسے کہ رشید الدین الوطواط کا یہ شعر ہے، صدع الحبیبی، محبوب کی زلفیں، وحالی، اور میرا حال، کلاہما کاللیالی، دونوں رات کی طرح سیاہ ہیں۔ اب یہاں پر صدع الحبیب یعنی محبوب کی جو زلفیں ہیں، وہ حالی اور شاعر کا جو حال ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مشبہ ہے،
اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ جو ہیں دو ہیں، جبکہ مشبہ بھی جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے اللیالی یعنی رات۔ تو اس قسم کی تشبیہ کو تشبیہ تسویہ کہتے ہیں۔ یہاں پر صدعون جو ہے اس کی جمع آتی ہے اصداعن بمعنی زلف اور کنفٹی کے بال۔ حبیب اس کی جمع آتی ہے احبا بمعنی دوست۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ صدع الحبیب مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، حالی پھر سے مرکب اضافی ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مبتدائی اول، کلاہما مرکب اضافی ہو کر مبتدائی ثانی، کاللیالی اس میں کاف جارہ برائے تشبیہ، اللیالی مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا المشبہانی کے ساتھ جو کہ محذوف ہے، اور پھر المشبہانی اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہے مبتدائی ثانی کے لیے، پھر مبتدائی ثانی اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدائی اول کے لیے، پھر مبتدائی اول اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی یہ بات ہوئی تشبیہ تسویہ کی، جس میں متعدد مشبہ ذکر کر کے آخر میں ان کے لیے ایک مشبہ بھی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن تَعَدَّدَ الْمُشَبَّهُ بِهِ دُونَ الْمُشَبَّهِ، کہ جب مشبہ بھی جو ہیں وہ متعدد ہوں نہ کہ مشبہ، سمیہ تشبیہ الجمع، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے تشبیہ الجمع۔ اور اس کی مثال جو ہے کأنما یبسم عن لؤلؤ منضد او برد او اقاہل، کأنما گویا کہ میرا محبوب جو ہے یبسم وہ ہنستا ہے، عن لؤلؤ موتیوں کے ساتھ، اور وہ موتی منضد جو کہ بالترتیب ہے، او برد یا اولوں کے ساتھ، او اقاہل یا گل بابونہ کے ساتھ۔ تو بھائی یہاں پر اس شعر میں محبوب کی دانتوں کی جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ چنانچہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے دانت آگے پیچھے بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ لڑی کی طرح، لڑی کے موتیوں کی طرح بالترتیب ہیں۔ اور پھر مزید یہ بتا رہا ہے کہ وہ بے رونق اور بے پانی نہیں ہے، بلکہ اولوں کی طرح آبدار اور ٹنڈے ہیں۔ اور نیز یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ دانت زرد اور گندے اور بدبودار نہیں ہیں، بلکہ گل بابونہ کی طرح نہایت سفید اور خوشبودار ہیں۔ تو وہ یہاں پر مشبہ جو ہے، جو کہ دانت ہیں، وہ ایک ہے، صرف ایک شے کی تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ اس کے لیے مشبہ بھی جو ہیں وہ متعدد اشیاء لائی گئی ہے، یعنی لؤلؤ منضد بالترتیب لڑی میں پروئے ہوئے موتی، برد یعنی اولے، اقاہن یعنی گل بابونہ۔ تو تین مشبہ بھی جو ہیں اس کے لیے لائے گئے ہیں۔ یبسمو یہ واحد مذکر غائب پہلے مضارع کا سیاہ ہے، باب ضرب یضربو سے، بسم یبسم بسمن بمعنی مسکرانا۔
لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، اور جب اس کی لعالی آتی ہے. منضد یہ باب تفعیل سے ہے، نضد ینضد تنضیدا بمعنی مرتب کرنا. برد بمعنی اولا برف کے وہ ٹکڑے جو بارش کے ساتھ گرتے ہیں. اور اکاہن اس کی واحد جو ہے ایک حیوانتن آتی ہے، یعنی گل بابونا جو کہ سفید رنگ کی جس کے پھول ہوتے ہیں، اور جو جس کی سفید جو ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے، جبکہ ترکیب جو ہے شعر کی وہ واضح ہے. کأنما جو ہے یہ ملغا ہے برائے تشبیہ. یبسمو فعل بافائل ہے، عن حرف جار، لؤلؤ منضد موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، او عاطفہ، برد معطوف اول، او عاطفہ اقاہن معطوف ثانی. پھر معطوف علیہ اپنی تمام معطوفات سے مل کر یہ مجرور ہوا عن جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا یفسمو کے ساتھ، اور یفسمو فعل بافائل ہے جو اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.